السلام علیکم، دس از می سید مزمل کاظمی، اور آج ہم بات کریں گے اسکیم، فراڈ، دھوکہ دہی کے اوپر۔ کہ آپ نے یوں تو سنا ہوگا کہ مارکیٹ میں فلاں شخص تمام ہی لوگوں کے پیسے لے کے اورن چھو ہو گیا، اور ایسا بھی سنا ہوگا فلاں شخص فلاں کے ساتھ کاروبار کے اندر دھوکہ کر گیا۔ آج میں آپ کے ایسے پہلو پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی کم ظرف لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو انوسنٹ دکھا کے، شریف پیش کر کے، مذہبی شو کر کے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اسکیم کرتے ہیں۔ ہوا جناب یہ کہ ایک دوست ہیں، ان کا پتہ چلا کہ وہ راولپنڈی گئے تھے کاروبار کے لیے۔ وہاں پہ وہ جب واپس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے زیادہ تر جو دھوکہ جو جن لوگوں نے دیا وہ داڑھی والے اور امامے والے، بڑے نیک متقی شخص بظاہر وہ لگتے تھے، اور انہوں نے دیا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، پہلی صف میں آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کے سامنے بڑے نیک رہیں گے بظاہر، اندر کچھ اور ہے۔ میں آخر میں یا بیچ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا جو آپ کے ذہن میں آگے بہت زیادہ گفتگو ہوگی، وہ یہ کہ ایسے شخص ہوتے ہیں جو آپ کو فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اسکیم کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں جن کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ کیا ان کے ذہن میں اسلام کی نیگیٹو امیج کریٹ ہوتی ہے، ان کے ذہنوں میں وہ اسلام سے بلکہ بدظن ہو جاتے ہیں، مذہبی طبقے سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ملا چور نہیں ہوندے، چوراں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ اور بھائی جو مذہبی لوگ ہیں نا، وہ چور تھوڑی ہیں۔ چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے، چوروں نے امامے سجا لیے، چوروں نے جو نا وہ جبے پہن لیے ہیں، اور بھائی آپ کو پہلی صف میں نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ اپنے ذہنوں سے یہ نیگیٹو چیزیں نکال دیں، اسلام کے حوالے سے وہ پازیٹیو رہیں۔ میں یہ جو فراڈ کرتے ہیں، اسکیم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ پہنا ہوا ہے، یا مذہبی وضاقتہ آپ نے پہنی ہوئی ہے، لباس پہنا ہوا ہے، آپ خود سوچیں، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور امامہ پہنا، آپ کو کوئی عزت دے رہا ہے تو وہ کس بنیاد پہ دے رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ آپ پہ بلیو کر رہا ہے صرف اس بنیاد پہ کہ آپ ایک مذہبی شخص ہیں اور آپ نے سنت رسول کی پاسداری کی ہوئی ہے، تو وہ کس بنیاد پہ کی ہوئی ہے؟ آپ انڈائریکٹلی نیگیٹو امیج دے رہے ہیں اسلام کی۔ خدا را اس پہ سوچیں۔ آپ تو خود جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، غلط چکروں میں ہیں، مگر آپ اسلام پہ جو ہے نا وہ انگلی اٹھانے کا دوسروں کو موقع دے رہے ہیں۔ اس پہ غور کریں۔ اور دوسرا میں اپنی آڈینس کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح بابا بلے شاہ نے فرمایا نا کہ ملا چور نہیں ہوتے، چوراں نے داڑھی رکھ لی ہے، تو یہ جو چور ہوتے ہیں نا، ان کو بھی پتہ ہے کہ داڑھی رکھ لو اور مذہبی لباس پہن لو، امامہ سجا لو، تو لوگ ہم پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام سے ایک جذباتی تعلق ہے، ایک دلی تعلق ہے، تو ہم فوراً بلیو کر لیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو آپ جس سے دین لے رہے ہیں، چور آپ کو بزنس میں بھی اس وضاقتہ میں دھوکہ دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ داڑھی رکھ کے وہ اندر بیٹھا ہوا چور آپ کے دین کو آپ سے چھیننا چاہ رہا ہو۔ تو آپ جس سے دین لے رہے ہیں، آپ یہ بھی سوچیں کہ وہ داڑھی کے پیچھے چھپا ہوا شخص کوئی چور تو نہیں ہے، دین کا چور تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ دنیاوی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے بھی انویسٹیگیٹ کریں، کسی کے ساتھ کاروبار کریں، بھلے وہ کوئی بھی شخص ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس سے آپ دین لے رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی غور و فکر کریں کہ آیا وہ شخص بالکل 100% کریکٹ بات کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور اس بات کو آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ میری اس ویڈیو سے ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ کوٹ آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ آئے دن جو اعتراضات کرتے ہیں آپ ان کے اعتراض کے جواب میں یہ بات کہہ سکیں کیا کہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں سن کہ ملا چور نہیں ہوندے، چوراں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ شکریہ۔